کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے پیچھے کچھ ایسی پس پردہ طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ اس ملک کو چلاتی ہیں اور اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں، اور ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں ہر قسم کی ان کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر یہ بات معمول سے کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں، جو بھی کام کیے جاتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے پاکستان کی اس ترقی کے لیے یا پاکستان کی سیاست میں، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے۔ اسی طرح بھارت کے اندر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ بھارت کو ٹوٹلی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ آرگنائزیشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس طرح کی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اور بھی آپ کے ساتھ ایپیسوڈ وائز آئیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہماری پہلی ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد علی آفیشیل۔ میں بات کر رہا ہوں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کی۔ RSS ایک ایسی ہندو انتہا پسند تنظیم ہے جس کو بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ بھارت کے اندر رہنے والے جو ہندو ہیں ان کو مستحکم کر کے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ RSS اتنی آرگنائزڈ ہو چکی ہے، اتنی ویل آرگنائزڈ ایسوسیشن ہے، ایسی ویل آرگنائزیشن بن چکی ہے کہ اس ٹائم بھارت کے اندر سیاست سے لے کر ہر ادارے میں لے کر اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں جو وہاں پہ جن کو آپ سیوکس کہتے ہیں یا والنٹیئرز کہتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے 1.5 سے 2 ملین تک جا چکی ہے، اور 50,000 سے زیادہ ان کی جو شاخاز ہیں، شاخہ ان کو کہتے ہیں، جو ان کا ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں یا ایک ان کی ایک برانچ کہہ لیں، ہر شہر کے اندر 700 سے زیادہ RSS کی شاخاز موجود ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ RSS کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ RSS بیسیکلی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم ہے جس کا مقصد بھارت کو ایک ہندو راشٹر گھوشت کرنا ہے۔ BJP بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ بھارتیہ جن سنگھ کے نام سے RSS کا ایک پولیٹیکل فرنٹ سٹارٹ کیا گیا تھا، اور جب بھارتیہ جن سنگھ کو 1981 میں مرج کر دیا گیا BJP میں، تو اس کے بعد جو BJP ہے اور RSS ہے، یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے بن گئے ہیں۔ موہن بھاگوت جو کہ اس وقت کے سٹینڈنگ چیف ہیں RSS کے، ان کا نریندر مودی جو کہ BJP کے چیئر پرسن بھی ہیں اور بھارت کے وہ اس وقت پردھان منتری بھی ہیں، ان کی ایک اہم کولیبوریشن ہے اور ان کی ایک اہم بانڈنگ اس وقت سے ہے جب سے یہ دونوں 17 سال کے تھے، کیونکہ نریندر مودی جو ہیں وہ بھی RSS کا حصہ رہ چکے ہیں اور ٹریننگ کیمپ میں یہ ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے اور RSS کو انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ اہم سال دیے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو RSS کے حوالے سے اگر ہم کریں اور اس کی ہم پاور کا اندازہ لگائیں تو وہ یہ ہے کہ بھارت کے 3 سٹنگ پرائم منسٹر جو تھے وہ RSS سے تھے، جن میں ایک اٹل بہاری واجپئی ہے، ایک نریندر مودی جو کہ ابھی بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، اور تیسرے جو پرائم منسٹر تھے وہ تھے LK اڈوانی، لال کرشن اڈوانی۔ ناظرین، 1925 میں ناگپور کے بھارت کے شہر ناگپور میں کیشو بھاری رام ہیڈگیوار نے اس کا ایک بنیاد رکھی اس آرگنائزیشن کی۔ اس آرگنائزیشن کو جب بنایا گیا تو اس وقت 1000 محض ان کے ممبرز تھے، جس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے اب یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے اندر رہنے والی جتنی اقلیتیں ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، کرسچینز ہیں، سکھ ہیں، ان کے خلاف یا ان کو ڈاؤن کیا جائے، اور بھارت کے اندر جو پولیٹیکل فرنٹ ہے یا بھارت کے اندر جتنی بھی اہم سیٹیں ہیں یا اہم جو مناصب ہیں وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو ملے تاکہ بھارت ایک ہندو راشٹر بن جائے۔ اسی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو رام مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے، گیان واپی مسجد کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے اندر آوازیں آئے روز اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس سے وہ صرف بھارت کے اندر ہندوؤں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور BJP سرکار جو ہے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ RSS کی ہم جو انفارمیشن ہے، RSS کس طرح بنی ہے، RSS کس طرح جو ہے وہ افیکٹ کر رہی تھی 1947 سے لے کے 2023 تک، اور کس طرح 1925 سے لے کر اب تک RSS مضبوط ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے میزبان فہد علی کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔